أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى
فرشناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، دنیا میں محمد کا سدا نام رہے گا. خالق کی قسم کھا کے شبیر جہاں میں بدنام تھا، بدنام ہے، بدنام رہے گا. کربلا میں سر کٹایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے. تھر تھراتا ہے زمانہ موت کے ہی نام پہ، موت سے پنجہ لڑایا ہے علی کے لال نے. کون کہتا ہے حسین ابن علی کیسے رہے، پانی کو پانی پلایا ہے علی کے لال نے. بچپنے میں وعدہ نبھایا اپنے نانا جان سے، کربلا میں میں گزارش کرتا ہوں محمد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ صلوات. مت سوچ کہ ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں، مت سوچ کہ ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں. یہ ظلم عزاداروں پہ پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ ظلم عزاداروں پہ پہلے بھی ہوئے ہیں. تو رزم یزیدی کو بڑے شوق سے اپنا، تو رزم یزیدی کو بڑے شوق سے اپنا. ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں پلے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں پلے ہیں. ایک نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین، چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین. پھر آج بگڑا مقدر بنا رہے ہیں حسین، پھر آج بگڑا مقدر بنا رہے ہیں حسین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. ایک نعرہ صلوات. ہم عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے بھی مجھے انمول دیے جاتے ہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں تحفے بھی مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. غدیر خم ضلع گھر کربلا ہے، غدیر خم ضلع گھر کربلا ہے. ہمارا مختصر سا یہ پتہ ہے، ہمارا مختصر سا یہ پتہ ہے. بہت نزدیک ہے جنت یہاں سے، فقط 12 قدم کا فاصلہ ہے. علی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. صحرا میں آفتاب اگائے حسین نے، صحرا میں آفتاب اگائے حسین نے. تاریکیوں کے خیمے جلائے حسین نے، تاریکیوں کے خیمے جلائے حسین نے. جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے، جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے.
خود مرحبا کہا ہے خدائے حسین نے، خود مرحبا کہا ہے خدائے حسین نے، پہلے بنایا لائق تعظیم پیاس کو، پہلے بنایا لائق تعظیم پیاس کو، پھر حوصلے فرات کے ڈھائے حسین نے۔ میں گزاروں جناب ناصر حسین صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، ہے اس میں خون حسین، اس کا احترام کرو، بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے، ہے بے کفن میرا بھائی، کچھ انتظام کرو، وفا کے ہونٹوں پر مہر سکوت کہتی ہے، وفا کے ہونٹوں پر مہر سکوت کہتی ہے، یہ حسین پاس ہے عباس، کچھ کلام کرو، کہے تو کیسے علمدار سے کہے زینب، سکینہ پیاسی ہے پانی کا انتظام کرو، کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی پر، کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی پر، نب ملیں گے چچا آخری سلام کرو، کہا حسین سے زینب نے رو کے، اے بھیا، کہا حسین سے زینب نے رو کے، اے بھیا
دیا میں جا رہی ہوں سواری کا انتظام کرو کہا یہ زینب بے کس نے ہم ہیں بنت امام کہا یہ زینب بے کس نے ہم ہیں بنت امام نہ سربراہ نہ ہمیں ساکنان شام کرو جب آئی شام غریباں تو بولے اہل حرم جب آئی شام غریباں تو بولے اہل حرم اندھیرو اب تم ہی پردے کا انتظام کرو سکینہ مر گئی زینب نے آہ بھر کے کہا سکینہ مر گئی زینب نے آہ بھر کے کہا اسیر و ماتم بنت شہ انام کرو یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو۔ ایک محرم سے 9 محرم تک امام زمانہ فنڈ کی جانب سے بڑے امام باڑے میں عشرہ مجالس کا انعقاد کیا گیا 1 بجے دن میں۔ اس مجلس کو جانشین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب احمد صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب جواد صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی آواز بلند نعرہ صلوات۔
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسنين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بجيب محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر اس حسینیے کے بانی مجدد شریعت آیت اللہ عظمہ سید الدار علی فرما علیہ الرحمہ اور ان کی اولاد میں جتنے بھی مجتہدین علماء سب کی روحوں کو اور ان مجلسوں کے بانی میرے دادا عبدالعلامہ جناب مولانا کلب حسین صاحب اعلیٰ مقامہ، میرے والد ماجد اور جتنے بھی یہاں پر لوگ مدفون ہیں حسین میں، ان سب کی روحوں کے طرح ثواب فرما دیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ. ایک دعائے صحت کی بھی التماس ہے کہ کوثر مرزا صاحب کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے گی. بس پہلے محمد و آل محمد السلام ان کو صحت اور سلامتی عطا بحق محمد. ایک صلوات بلند آواز محمد. سورہ مبارکہ اس کو نے بیان قرار دیا ہمیں دلوں پر نقش ہے اور انشاءاللہ اسی ذیل میں بیان رہے گا، یعنی اسلام میں توحید و شرک کا کیا مفہوم ہے اور اس کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کے ارشادات اپنے محدود علم کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. لیکن کیونکہ ابتدائی مجلسوں میں عزاداری اس کی اہمیت، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی جو عظمت و شرف و مرتبہ ہے اس کو میں ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ اعضاء کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں یہاں پر ہمارے بچوں اور جوانوں کو جو ہے وہ باتیں پہنچ جائیں. صرف یہی نہیں کہ دوسرے مسلک کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں بلکہ ہمارے بھی عزاداری کے خلاف اور عزاداری کے مناسب کے خلاف اور اس طرح کی گریہ و بکا کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے کو بہت ہی پڑھا لکھا اور بہت روشن دماغ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ گریہ یہ ماتم جو ہے یہ سنت ائمہ ہے اور سنت انبیاء ہے. سنت انبیاء بھی یہی ہے اور سنت ائمہ بھی یہی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پر واجب و لازم ہے
کہ ہم انبیاء کی سنت پر بھی عمل کریں اور ائمہ معصومین کی سنت پر بھی ہم عمل کریں۔ لہذا یہ عزاداری جو ہے یہ حقیقت میں یہ ایک سچے رسول کی پیشین گوئی کا اثر ہے، ایک سچے اور صادق رسول کی پیشین گوئی کا اثر ہے جو کبھی غلط نہیں ثابت ہو سکتی اور کبھی جھوٹی نہیں ثابت ہو سکتی۔ شہادت امام حسین سے پہلے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے ایک وہ بات جو جھوٹی ہے جو عام طور سے مسلمانوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ رسول علم غیب نہیں رکھتے اور رسول کو علم غیب نہیں ہوتا، اور اس کے لیے طرح طرح وہ بہت ہی بےہودہ اور بدتمیزی کی باتیں کی جاتی ہیں جس کو یہاں پر ممبر سے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہی ایک جملہ جہاں عزاداری کی اہمیت کو بتاتا ہے اور اس بات کو بتاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو علم غیب رکھتا ہے۔ بغیر علم غیب کے جملہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، بغیر علم غیب کے یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ حسین آغوش میں ہے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی آغوش میں ہے۔ اس وقت رسول نے جملہ ارشاد فرمایا کہ انا للحسین انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یہ میری آغوش میں جو حسین ہے اس کی شہادت سے، اس کے مظلومانہ قتل سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک کم نہیں ہوگی۔ مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی، مومنین کے دلوں میں، مومنین کی شرط ہے۔ اس کا مطلب جو ہے جو عزا حسین کا مخالف ہے وہ مومن نہیں ہے قول رسول کے مطابق، جو کہ شرط لگا دی کہ مومن کے دل میں حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک کبھی نہیں بجھے گی۔ اس کا مطلب یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری ایک سچے رسول کی صداقت کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ حقیقت یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن آج ایک روایت میں پیش کرنا ہے، لہٰذا میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ یہ بات کہی جاتی ہے، بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے، اور یہ تمام پر دوسرے فرقوں میں ایک حدیث بہت مشہور و معروف ہے، اور حدیث وہ ظاہر کہ ان کی نگاہوں میں ایک بہت بڑی شخصیت سے وہ حدیث ہے، لہذا اس کو مانتے ہیں اور اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر تم میت کو رو گے تو جو رو رہا ہے اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ روایت ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں خلیفہ دوم سے یہ روایت ہے کہ انہی نے یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی میت کے اوپر روتا ہے تو پھر میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے، میت پر، مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ زخمی میں بہت روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ زخمی ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ زخمی ہوئے تھے، ایک ایران کا ایک شخص تھا جس نے زخمی کیا تھا، جب زخمی ہوئے تھے اور صہیب ایک صحابی رسول تھے، وہ رونے لگے، ان کی حالت دیکھ کر زخمی کی حالت میں ہے اور تکلیف میں ہے، وہ صہیب جو تھے وہ رونے لگے، وہ بھی صحابی رسول، تو انہوں نے خلیفہ دوم نے کہا کہ رو نہیں، کیونکہ رونے سے جو میت ہوتا ہے، جو مرنے والا ہے اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے، لہٰذا تو میرے مرنے کے بعد بھی رو گے تو عذاب مجھ پر ہوگا، مجھ پر عذاب ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جملے، ظاہر کہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں بات پہنچتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ بات پوری دنیا میں پہنچے، جو میں اس وقت جملے کہہ رہا ہوں وہ بات پوری دنیا میں پہنچے اور اس کو یادداشت کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خلیفہ دوم نے فرمایا کہ رونے سے، کسی میت پر رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، اس لیے انہیں رونے سے منع کیا، لیکن اسی صحیح بخاری میں دوسری روایت بھی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ اسی کتاب سے جواب بھی ہو جاتا ہے، جہاں پر اعتراض ہے اسی کتاب سے جواب بھی ہے۔ اسی صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے کہ جب جناب ابن عباس، بہت مشہور شخصیت جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، جب یہی ذکر انہیں نے ام المومنین جناب عائشہ کو کیا
کہ یہ حضرت فرما رہے تھے خلیفہ دوم، تو یہ فرمایا ہے کہ رونے والے سے جو کوئی روتا ہے تو میت پر عذاب ہوتا ہے. تو ان کا یہ جملہ ہے کہ یا تو وہ صحیح سن نہیں سکے رسول کی حدیث یا صحیح سمجھ نہیں سکے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ صحیح سن سکے یا صحیح سن نہیں سکے یا صحیح سمجھ نہیں سکے. رسول اللہ نے مومنوں پر رونے سے منع نہیں کیا تھا. یہ کون کہ ام المومنین جناب عائشہ فرما رہی ہے کہ رسول اللہ نے مومنوں پر رونے پر منع نہیں کیا تھا، بلکہ کچھ غیر مسلم کافر اور یہودی اپنے مرنے والوں پر رو رہے تھے. اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اور ان پر عذاب ہو رہا ہے، میت پر عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد قرآن کی دلیل پیش کی، ام المومنین نے دلیل پیش کی. ام المومنین نے قرآن سے دلیل پیش کی اور اس کے مقابلے میں دلیل پیش کی کہ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اسی طرح اندازہ فرمائے کہ ام المومنین نے ان کے مقابلے میں دلیل پیش کی، کہا تھا قرآن کافی ہے. کہا کہ دیکھو قرآن کہہ چکا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی رو رہا ہو اور عذاب میت پر ہو رہا ہو؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر عذاب ہوگا تو رونے والے پر ہوگا، میت بیچارے سے کیا تعلق؟ وہ تو بیچارہ مرا پڑا ہوا ہے، عذاب اس پر ہو رہا ہے. قرآن کی آیت پیش کی اور اس کے بعد کہا کہ قرآن میں اعلان ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. لہذا جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اب جناب ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا کہ کیونکہ قرآن میں دوسری آیت بھی موجود ہے. ارے توجہ رہے، میں اسی میں گفتگو کرنا تھوڑی دیر. یہ جناب ابن عباس فرمایا ام المومنین نے ایک آیت پیش کی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کی آیت. کیا خلیفہ دوم کا قول اس آیت کے خلاف ہے؟ توجہ رہے. کہا کہ ان کا قول جو ہے اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی روتا ہے عزیز رشتہ دار تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، جو مر گیا اس پر عذاب ہوتا ہے. اس کے جواب میں ام المومنین نے فرمایا کہ یہ حدیث، یہ قول جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. یعنی گناہ کوئی کر رہا ہو، عذاب کسی اور پر ہو. یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. اب سنیے جناب ابن عباس فرمائے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ ہوا اضحک وابکا، یہ اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. جلال ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے، ہوا اضحک وابکا، یہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی ہنس رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہنس رہا ہے، اگر کوئی رو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے رو رہا ہے. اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو محفلیں ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور ہماری جو مجلسیں ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. ایک صلوات بھیجیں مولانا. اب قرآن کی یہ آیت ہے کہ انہ ہوا، یہ اللہ ہے، ہوا اضحک وابکا، وہی ہنساتا بھی ہے وہی رلاتا بھی ہے. یعنی ہنسنے کے اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے اور رونے کے اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب مسلمانوں میں جو لوگ جبر کے قائل ہیں، وہ عام طور سے تمام فرقے مسلمانوں کے جبر کے قائل ہیں، تو وہ تو نہ ہنسنے کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں
رونے پہ اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ ہنسا بھی رہا ہے، اللہ رلا بھی رہا ہے۔ اے صلوات بھیج رواۃ اور یہی اور یہیں پر میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، کیونکہ موضوع سے مطابق نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ میت پر دو، اس کے بعد کہا جاتا ہے، دیکھیے اسی طرح سے شہادت کے سلسلے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو شہید ہے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، جب زندہ ہے تو تم زندہ پر کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ مردہ پر رویا جاتا ہے، زندہ پر نہیں رویا جاتا۔ یہی قرآن کی بات پھر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو تو زندہ، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے اور تم زندہ پر رو رہے ہو۔ اسی لیے وہ مشہور شعر ہے کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بہت مشہور ایک زمانے میں شعر تھا، تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن کوئی ایسا اعتراض ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہمارے علماء جواب نہ دے چکے ہوں۔ صلوات بھیج ایک زمانے میں یا علی آئے ایک زمانے میں شعر بہت مشہور ہوا تھا، اور ہمارے دوسرے فرقوں میں یہ بہت مشہور تھا۔ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاعر صاحب کہ وہ جو قائل ہیں ممات شہداء، قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دیکھو جو شہید ہوئے راہ خدا میں، ان کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے جو زندہ ہے اس پر کیوں رو رہے ہو، زندہ اس پر کیوں رو رہے ہو؟ تو عجیب بات ہے کہ جب ہم ان کو وسیلہ، اس میں جملے کہتے، جب ان کو وسیلہ دعا میں بناتے ہیں تو کہتے ہیں مردوں کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، مردوں کو دعا میں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ مردہ ہے، ان کو دعا میں وسیلہ نہ بناؤ۔ اور جب ہم ان پر روتے ہیں تو کہتے ہیں زندہ ہے، زندہ کو رویا نہیں جاتا۔ تو میں نے اس جملہ کہا کہ پہلے خود فیصلہ کر لو کہ زندہ سمجھتے ہو یا مردہ سمجھتے ہو۔ ایک سلوات بھیجے برنوات حقیقت یہ ہے، ایک چند باتیں کرنا ہے، سب ماشاء اللہ صاحبان ان کو یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عزاداری جو ہے اس سے پہلے جو حج گزرا ہے، تقریباً تمام وہی باتیں حج میں ہوتی ہیں کہ جو عزائے امام حسین میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ حج جو ہے وہ محرم کی پریکٹس کا نام ہے۔ توجہ رہے، وہ تمام باتیں جو وہاں ہوتی ہیں اللہ نے وہاں پر حج میں قرار دی، وہی امام حسین کے سلسلے میں بھی ہے۔ امام حسین کے سلسلے میں آپ توجہ رکھیں کہ وہاں کے اوپر اگر آپ جب کوئی حاجی تشریف لاتا ہے وہاں سے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تبرک کیا چیز ہے، یہ تبرک کیا چیز ہے۔ تو وہاں جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں سے بھی تبرک لاتے ہیں۔ ہم کربلا سے تبرک لاتے ہیں خاک شفا کی صورت میں، اور وہ بھی ایک تبرک لاتے ہیں وہاں سے حاجی حضرات بھی، سب بھی ہے کوئی۔ وہ تبرک کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آب زمزم، ایک چھوٹی سی شیشی میں وہ آب زمزم ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں کا تبرک ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، وہ آب زمزم، اس سے شفا ملتی ہے۔ یہ وہاں کا تبرک ہے، وہاں کا تبرک ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ یہ آب زمزم ہے کیا؟ یہ آب زمزم ہے کیا؟ کہ جہاں پر اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، اس سے شفا ملتی ہے، اس سے شفا ملتی ہے۔ جہاں پہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے جو پانی جاری ہوا ہم تبرک کے طور پر لاتے ہیں، اسے شفا ملتی ہے۔ تو جس زمین کے اوپر اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی وہاں سے جو چشمہ جاری ہوا وہ ہمارے لیے شفا ہے۔ اور جو کربلا کی زمین کے اوپر امام حسین کا خون بہا، ان کا عزہ کا خون بہا، وہ پاک و پاکیزہ خون، اس سے جو ہم خاک لاتے کہ اس سے شفا ہو رہی ہے تو تعجب جو ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے میرا نواز محمد۔
ایک حدیث جستا عرض کر رہا ہوں میں کہ آپ دیکھیں ایک حدیث ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ حج کے ذریعے سے سارے جواب ہو جائیں تاکہ کسی مسلمان کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ہو, حج کے ذریعے سارے جوابات ہو جائیں. بہت توجہ رہے, شاید یہ بات اس سے پہلے میں نے نہیں عرض کی ہے, لیکن ہمارے علماء سب بیان کر چکے ہیں. ہم ہمیشہ بزرگ علماء سے استفادہ کر کے ہی باتیں پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک بات ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, بہت مشہور و معروف ہے اور ہمارا ایمان کا جز ہے. من بکا ابکا اور تباہ کا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. روئے رلائے, خود رو رہا ہے یا اس نے امام حسین کا ذکر کیا اور خود بھی رویا اور دوسرے لوگ بھی رونے لگے سننے والے, تو جو رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے, یعنی اگر رونا یہ ہے معصومین کا ارشاد ہے, تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, ذاکر جو ہے وہ مصائب کربلا پڑھ رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ ہر وقت رونا آ جائے انسان کو. ہو سکتا ہے تمہارا رونا نہیں آ رہا تمہیں, تو امام کہا کہ رونے والے کی صورت بناؤ, ایسا لگے کہ تم رو رہے ہو, ایسا لگے کہ تم غمگین ہو, ایسا لگے کہ تم غمگین ہو. رونے والے کی صورت بناؤ. اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو منافقت ہوئی کہ رونا نہیں آ رہا ہے اور رونے والے کی صورت بنائے, کہ تو منافقت ہوئی. تو یہ کہا جاتا ہے اس کو منافقت. کیا ہے حدیث؟ پھر دہرا دوں کہ رلاؤ یا رونے والے کی صورت بناؤ. اب سنیے کہ جب صحیح کے اوپر لوگ دوڑتے ہیں تو بہت سے بیچارے کمزور ہوتے ہیں جو دوڑ نہیں پاتے. کوئی بڈھا ہے, کوئی کمزور ہے, وہ دوڑ نہیں پاتا, تو اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے, اس کے اوپر وہاں پہ لوگ موجود رہتے ہیں, بیچارہ ضعیف ہے, بیچارہ کمزور ہے, نہیں دوڑ پا رہا ہے وہ. تو وہاں پہ جو معلمین موجود ہوتے ہیں, بہت توجہ رہے, معلمین موجود ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوڑ نہیں پا رہے ہیں, آپ کمزور ہیں اور دوڑ نہیں پا رہے ہیں, تو آپ اس طرح سے چلیے کہ شانوں کو آپ یوں اس طرح سے کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں. ارے توجہ رہے, ایسا لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں, یعنی دوڑنے والوں کا انداز اختیار کیجئے, دوڑنے والوں کا انداز اختیار کیجئے, اس طرح سے لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں, اگرچہ آپ دوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح سے شانے اپنے اونچے کیجئے, اس طرح سے دوڑنے میں ہوتے ہیں, دھیمے دھیمے چلتے ہوئے بھی اس طرح سے اپنے شانے اونچے کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ دوڑ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو کہ آپ دوڑ. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہوں گے ویل چیئر لیے ہوئے کہ آپ خود نہیں دوڑ سکتے تو ہم آپ کو دوڑائیں گے. تب کیا ہوا؟ یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والے کی صورت بناؤ. یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ مگر یہ واجب ہے بس پہ. تو جس طرح سے وہاں ہے یا دوڑو یا دوڑاؤ یا دوڑنے والے کی صورت بناؤ, تو یہاں بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ یا رو یا رلاؤ یا رونے والے کی صورت بناؤ. صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد روزے کے لیے بھی یہی حکم ہے, روزے کے لیے بھی یہی حکم ہے. حکم شریعت ہے, روزے کے لیے حکم شریعت ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب آپ سڑک پر نکل کے کھا پی نہیں سکتے, اطمینان سے کھا پی رہے ہیں. کہا ہم پر ہم مریض ہیں, کچھ بیمار ہیں, کھانسی ہے, لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, یا مسافر ہے پر روزہ واجب نہیں. اجازت نہیں ہے کہ کھلم کھلا آپ کھانا کھائیے سڑک کے اوپر سب کے سامنے آپ رمضان کے مہینے میں, بلکہ یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو روزے داروں کی صورت بناؤ, روزے داروں کی صورت بناؤ. حکم شریعت ہے کہ روزے داروں کی صورت بناؤ. جب روزے داروں کی صورت بنانا منافقت نہیں ہے تو رونے والوں کی صورت بنانا منافقت کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد
لیکن اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا احتیاط سے سنیے گا، کیونکہ وہ جملوں پر زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے کہیں اور ذہن چلا جائے، کسی اور طرف فکر چلی جائے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو حج تک محدود رکھیے گا. جو میں جملے کہوں گا اس کو حج تک محدود رکھیے گا، اس سے آگے نہ بڑھا دیجیے گا کہ کسی اور طرف آپ کا تصور چلا جائے. اب سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہم جب زیارت پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہر چیز کا جواب حج سے ہو. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو روضے کی طرف رخ کر کے ادھر معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو ادھر رخ کر کے، اور 8ویں امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو ادھر رخ کر کے، اس کے بعد امام حسین کی زیارت کریں، تھوڑا تھوڑا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے. رسول اللہ کی زیارت ادھر رخ کر کے پڑھتے ہیں یہاں، اس کے بعد تھوڑا سا رخ تبدیل کر کے 8ویں امام کی زیارت ہے، پھر رخ تبدیل کر کے امام زمانہ کی زیارت ہے. تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب تم انگلی اٹھا کر زیارت پڑھ رہے ہو، روضہ کہاں پر ہے؟ روضہ تو ہزاروں میل دور ہے. تم تو زیارت پڑھ رہے ہو تو درمیان پتہ نہیں 50 عمارتیں موجود ہیں. تو تمہاری یہ زیارت کیسے کامیاب ہو جائے گی، کیسے قبول ہو جائے گی؟ روضہ تو سامنے، ہاں روضہ سامنے ہو تو تم زیارت پڑھو. ہزاروں میل دور روضہ، یہاں پہ کھڑے ہو کر تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. روضہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے اور تم یہاں پر زیارت پڑھ، لہٰذا تمہاری زیارت بیکار ہے، عبث ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. میں توجہ چاہوں گا، آئیے حج کے ذریعے ہی سے اس کا جواب ہو جائے. سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ کہاں مرتے ہیں؟ وہاں پر جہاں شیطان کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں. شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، جب آپ اس کو پیٹیں گے تو وہ بھی تو بدلہ لے گا. کہیں نہیں مرتے ہیں جی، سب سے زیادہ وہیں پہ مرتے ہیں، وہیں پہ زیادہ کچلتے ہیں. تو کیا ہے؟ وہاں پر 3 پلر بنے ہوئے ہیں. توجہ ہے. دیکھیے جو عام مسلمانوں جو حکم شریعت وہ پیش کر رہا ہوں، جو حج کے لیے حکم ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی الفاظی نہیں ہے. وہاں پر 3 پلر بنے ہوئے ہیں. 3 پلر، یہ 3 پلر جو ہے وہ 3 شیطانوں کی علامت ہیں. 3 شیطانوں کی علامت ہے یہ 3 پلر جو بنے ہوئے وہاں کے اوپر. اب تو اس کو دیوار کر دیا، لمبی چوڑی دیوار کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شیطان کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ان میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. پہلے چھوٹے چھوٹے پلر تھے، اب پوری دیوار کر دی ہے وہاں کے اوپر. وہاں کے اوپر کس کو مارتے؟ شیطان کو مارتے ہیں. کہا کہ بھئی کیا چیز ہے؟ کہا یہ شیطان کی شبیہ ہے، یہ شیطان کی شبیہ ہے. اس کو مار. سوال یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ شبیہ بنانا بدعت ہے، جب آپ کہتے ہیں یہ علم کیسا، یہ تابوت کیسا، یہ زری کیسی، یہ زلزلہ کیسا، تو ہم نے کہا سب شبیہ ہیں. ارے صاحب شبیہ بنانا تو بدعت ہے، شبیہ بنانا تو بدعت ہے. آپ شبیہ کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ وہاں شیطان موجود ہے. کیا شیطان موجود؟ شیطان کی شبیہ بنی ہوئی ہے، 3 شبیہیں بنی ہوئی ہے، انہیں پر ہم پتھر مارتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے کہ جب شبیہ کی توہین کرنا جزء عبادت ہے تو کسی شبیہ کی تعظیم کرنا بھی جزء عبادت بن جائے گا. ایک صلوات بھیجو مولانا نواز محمد. ہم نے کہا کہ اپنے دماغ کسی اور طرف نہ لے جائیے گا، اپنے کو حج تک محدود رکھیے، حج سے آگے نہ بڑھیے. صلوات بھیجو. اب وہاں کے اوپر جو ہے، اب وہاں شبیہ ہے تو شبیہ کی توہین کی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، آخر میں جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں. اور اس کے بعد جب حاجی واپس آتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں چپلوں کے ڈھیر وہاں پر ملتے ہیں. ہے تو شبیہ، شیطان تو ہے ہی نہیں. تو جب شبیہ کی توہین ہو سکتی ہے تو شبیہ کی تعظیم بھی ہو سکتی ہے. جب برے علامت ہے اس کی توہین ہو سکتی ہے، اور جو اچھائی کی علامتیں ہیں ان کی شبیہ کی تعظیم ہو سکتی ہے. اب یہی پر سوال ہوتا ہے کہ شیطان تو سامنے ہے نہیں اور آپ کنکریاں مار رہے ہیں، وہ ایسا بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہاں پر کھڑا ہو کے پٹتا رہے. شیطان تو وہاں پر، بہت توجہ رہے، اب شریع حکم آپ کے سامنے پیش کروں. شیطان تو وہاں پر ہے نہیں اور آپ مار رہے ہیں، شیطان پر کنکریاں پڑ نہیں رہی ہیں. کہا شیطان کی نیت کرو. ارے توجہ رہے،
توجہ رہے، شیطان کی نیت کرو، بس تمہاری نیت صحیح ہونا چاہیے. جب کنکری مارو گے تو شیطان پر پڑے گی. تمہارے ذہن میں شیطان کی نیت ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی شیطان پر کنکری مارتا ہے، شیطان سامنے نہیں ہوتا، مگر وہ شیطان کی نیت کرتا ہے. جب وہ نیت کرتا ہے تو شیطان ہی پر وہ کنکری پڑتی ہے. جب حاجی شیطان کی نیت کرتا ہے، شیطان سامنے نہ ہو مگر کنکری شیطان ہی پر پڑتی ہے. تو جب ہم روزے کا روز کر کے روزے کی نیت کرتے ہیں تو ہماری زیارت جو ہے وہ روزے ہی تک پہنچتی ہے، درمیان میں رکتی نہیں. ایک صلوات بھیجو اپنا. اعلان ہے کہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے بڑے امام باڑے میں 1 بجے میں اشرا ہو رہا ہے. اس اشرے کو قلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں. اور کیونکہ جو شبیر وارثی صاحب قبلہ ان کا فون آیا کہ وہ اجمیر میں جو ہے وہ تشریف لے جائیں گے اس سال اور اجمیر میں وہ خطاب کریں گے، تو انہیں نے اجازت مانگی کہ اس سال وہ نہیں آ پائیں گے. تو وہ جناب شبیر وارثی صاحب ہی اس کو ہمیشہ اشرے کو خطاب کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے خود معذرت کی کہ کیونکہ اجمیر میں ان کو بلایا جا رہا ہے اور اجمیر میں جانا ان کا بہت ضروری ہے، اجمیر شریف میں، کیونکہ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ خرافات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ضروری ہے، لہٰذا 1 سال کے لیے مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں اس سال اجمیر میں پڑھوں. تو لہٰذا پھر ان حضرات نے میرے ساتھ بیٹے قلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اشرے کا وعدہ لیا. تو میرے خیال میں تو یہ اسی سال کا صرف وعدہ ہے، کیونکہ اگلے سال تو پھر شبیر وارثی صاحب دوبارہ اس اشرے کو پڑھیں گے. اس سال قلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اشرے کو خطاب کر رہے ہیں. 1 بجے دن میں یہ اشرہ جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے. صلوات بھیجو محمد. اب بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات تھوڑا سا اختتام پہنچاؤں. جب تذکرہ یہی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر 3 شیطان ہیں. بس 3 شیطان کہاں سے آ گئے؟ شیطان تو ایک ہی ہے، شیطان تو ایک ہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے اب تو انہیں بدل دیا. پہلی مرتبہ 95 میں جب حج پر گیا تھا تو باقاعدہ بورڈ لگے تھے کہ چھوٹا شیطان، مجھولا شیطان، بڑا شیطان. اب اس کو بدل کے انہوں نے جبرا کر استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھیں ہے وہ شیطان ہی، 3 مقامات پر شیطان. تو شیطان تو ایک ہی ہے. یہ 3 مقامات پر کہاں سے شیطان آ گیا؟ 3 مقام پر کہاں سے آ گیا؟ تو بتایا گیا کہ شیطان نے قربانی کو روکنے کے لیے 3 مقامات پر حملہ کیا تھا اس نے. لہذا اس کی یادگار کے طور پر یہ 3 پلر بنے ہوئے ہیں. شیطان ایک ہے مگر 3 مقامات پر اس نے جو قربانی دینے کے لیے اس نے حملہ کیا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی. لہذا اسی کی یاد میں 3 مقامات ہیں. اب وہ پوچھنا چاہتا وہ 3 کون سے حملے تھے شیطان نے کیے تھے؟ پہلا حملہ وہ تھا کہ جس وقت جناب ابراہیم لے کر چلے ہیں، حملے کے بعد یہ روکنے کی کوشش، حملے کی بتا دی کہ تلوار سے حملہ ہوا یا چاقو سے حملہ ہوا ہے تو برات نہیں، بلکہ روکنے کی کوشش شیطان نے 3 مقامات پر کی ہے. پہلے پہنچا تھا جناب حاجرہ کے پاس اور جناب حاجرہ سے کہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا. انسانی شکل میں آیا شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی کبھی شیطان انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے. شیطان کبھی کبھی انسانی شکل میں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے نام بدلا ہوا ہوگا، کبھی ٹرمپ کی صورت میں آ جائے، کبھی نیتن یاہو کی صورت میں آ جائے. ایک صلوات بھی بات پر محمد. اس کا مطلب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہے کہ انسانی شکل میں شیطان آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطانی حرکتیں کر رہا ہو تو سمجھ لو شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آ گیا. اب چاہے وہ ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے اور نیتن یاہو بھی ہو سکتا ہے اور یا عرب کا کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. سلمان بھی محمد
انسانی شکل میں دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے؟ کہا میں تمہارا ایک ہمدرد ہوں، تمہارا ایک ہمدرد ہو، تمہیں ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا خبر دینے کے لیے آیا ہو؟ کہا بتائیے ابراہیم کہاں ہے، تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا ابراہیم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ دوست کے یہاں دعوت میں لیے جا رہا ہوں، دوست کے یہاں دعوت میں لیے جا رہا ہوں. تو وہ دعوت میں لے کر گئے بیٹے کو. کہا نہیں غلط ہے، ابراہیم دعوت میں لے کر نہیں گئے ہیں بلکہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. ذبح کر ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہیں، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہیں. جلدی سے جاؤ اور جا کر ابراہیم کو روکو قبل اس کے کہ چھری چل جائے. جیسے ہی اس نے جملہ کہا کہ باہر نکل کر جاؤ اور جا کر ابراہیم کو روکو، فوراً جناب حاضر کا لا حول ولا قوت الا باللہ، لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. تو اس نے کہا تم نے مجھے دیکھا نہیں، میں ادھر دروازے کی آڑ میں، تو ادھر دروازے کی طرف ہو، تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ کہ اگر تو یہ مشورہ نہ دیتا تو میں تجھے نہیں پہچانتا. ارے نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ کوئی شیطان ہی دے سکتا ہے، چاہے وہ کسی زمانے میں مشورہ دے رہا ہو. ایک صلوات بھیجو نواز محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد محمد. اب سنیے، اس کے بعد اب ادھر جب مایوس ہو گیا تو اب جناب اسماعیل کے پاس وہ پہنچتا ہے. اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ دعوت میں جا رہا ہوں. کہا نہیں دعوت میں نہیں جا رہے ہو، بلکہ تمہارے بابا نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی بنیاد پر تمہیں ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں. بڑھاپے میں ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ذہن فیصلہ نہیں کر پاتا، 100 برس کا سن ہے، ان کا ذہن کام نہیں کر پا رہا ہے، تمہیں لیے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے صرف خواب کی بنیاد کے اوپر، لہذا اب بھی موقع تم بچ سکتے ہو. کہا اسماعیل نے لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے تم کیسے پہچان گئے؟ اگر تم نبی کے ذہن پر شک نہ کرتے تو میں تمہیں پہچان نہیں پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے ذہن پر شک کرے وہ کوئی شیطان کا تو پجاری ہو سکتا ہے، اسلام کا نہیں. ایک سلمان بھیجو نواز محمد. اور بس آخری جو اس کا آپ کے سامنے عرض کر دوں، اب جناب ابراہیم کے پاس پہنچتا ہے اور ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم تم نے تو صرف خواب دیکھا تھا. ارے خواب کی بنیاد پر اپنے بچے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو. ارے ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں، ہم تو اپنے خواب پر عمل نہیں کرتے. ارے ہم بھی تو بہت توجہ رہے، ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں، ہم اپنے خواب پر عمل نہیں کرتے. تم نے تو خواب ہی دیکھا ہے، ہم روز خواب دیکھا کرتے لیکن خواب پر عمل تو نہیں کیا جاتا. تم نے بھی تو صرف خواب دیکھا ہے اور خواب پر عمل کر رہے. کیا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. اے ابراہیم تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جس جو نبی کو اپنا جیسا سمجھے وہ کوئی شیطان ہی ہو سکتا ہے. ایک سلوات بھیجو محمد، ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. حقیقت یہ ہے کہ یہ عزاداری ہو، چاہے گریہ ہو، چاہے ماتم ہو، یہ سب انبیاء کی سنت ہے. جناب آدم کی سنت یہی، جناب نوح کی سنت یہی، جناب ابراہیم کی سنت یہی، جناب موسیٰ عیسیٰ کی سنت یہی. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حسین پر ماتم نہ کیا ہو، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس نے امام حسین کا غم نہ منایا ہو. بہت توجہ رہے، ظاہر کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، یا تو 2 جملے کرنا چاہتا ہوں. جناب آدم کو جو توبہ قبول ہوئی ہے وہی انہی محمد و آل محمد کے طفیل میں ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب جناب آدم زمین کے اوپر تشریف لائے ہیں تو مسلسل، بہت توجہ رہے، مسلسل توبہ مانگ رہے تھے اللہ سے. پالنے والے توبہ میری قبول کر لے، پالنے والے توبہ میری قبول کرے، مگر وہاں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی. آخر میں گھبرا کر کہا پالنے والے میں مسلسل توبہ مانگ رہا ہوں، تو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، ان کا بھی جواب یہیں پر ہو جاتا ہے. آدم تب ہم مانتے ہیں اور قرآن مجید میں موجود بھی ہے، مسلسل آدم توبہ مانگ رہے تھے، مسلسل آدم توبہ مانگ رہے تھے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. مگر ادھر سے 2 لفٹ آ رہی تھی.
کہ نہیں نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. گھبرا کر جبریل کو پکارا, اے جبریل تم ہی آ کر بتاؤ, اتنی دیر سے توبہ مانگ رہا ہوں, اتنے دن سے توبہ مانگ رہا ہوں, میری توبہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جبریل آ کر کہتے ہیں, اے آدم تم توبہ مانگ رہے ہو مگر تھرو پراپر چینل نہیں مانگ رہے ہو. جس ذریعے سے توبہ قبول ہوتی ہے, جن وسیلوں سے توبہ قبول ہوتی ہے, ان وسیلوں سے توبہ مانگو. تمہاری توبہ قبول ہوگی کیا کن کے وسیلوں سے؟ کیا وہی جن کے نام عرش پر لکھے ہیں, جن کے نام عرش پر لکھے. اس کے بعد جبریل نے تعلیم دی کہ اس طرح سے توبہ مانگو. انی اسألک بحق محمد انت المحمود وبحق علی انت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبالحق الحسین وانت المحسن وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. ارے ان کے تھرو دعا مانگو. جب تک وسیلے سے دعا نہیں مانگو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. اس کے بعد جنت ملی, اس کے بعد جنت کی حقدار. جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں, ارے جب تمہارے باپ کو بغیر محمد و آل محمد کے جنت نہیں ملی تو تمہیں کیسے مل جائے گی؟ صلوات بھیجے محمد. اب روایت کہتی ہے کہ جب یہ پانچوں نام جناب آدم نے لیے, محمد کہا, علی کہا, فاطمہ کہا, حسن کہا, لیکن جیسے ہی حسین کا لفظ زبان پر آیا کہ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے جبریل یہ کون شخصیت ہے کہ ادھر نام لیا میں نے تو میرا دل غمگین ہو گیا, ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جبریل نے کہا کہ یہ رسول کا نواسہ چھوٹا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوگا, زیادہ اس کے نام سے ہی تمہارا دل غمگین ہو گیا. جناب نوح جب کشتی لڑک رہی تھی, جب اس وقت زبردست طوفان آیا ہوا تھا, وہ کشتی سنبھل نہیں رہی تھی. جناب نوح کی کشتی سنبھل نہیں رہی تھی. کشتی کون سی ہے؟ نوح کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے, نوح رسول کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے. لکڑیاں کہاں کی آئی ہیں؟ جنت سے آئی ہوئی ہیں, جنت سے آئی ہوئی لکڑیاں ہیں, اور نبی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی ہے. مگر طوفان میں سنبھل نہیں رہی تھی. گھبرا کر کیا پالنے والے, یہ کشتی کیوں نہیں سنبھل رہی ہے؟ کہا میں 5 کیلے بھیج رہا ہوں جبریل کے ذریعے سے, ان کو کشتی میں نصب کر دو, تمہاری کشتی پار ہو جائے گی, تمہاری کشتی کو نجات حاصل ہو جائے گی. 5 کیلے جبریل لے کر آتے ہیں. پہلی کیل ٹھوکی محمد کا نام, دوسری کیل ٹھوکی علی کا نام, تیسری کیل حسن فاطمہ کا نام, چوتھی کیل حسن کا نام. لیکن جب 5ویں کیل ٹھوکنے لگے تو روایت کہتی ہے کہ نوح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. نوح کی آنکھوں سے آنسو جاری, کہا نوح نے کہ جبریل یہ کون سا نام ہے کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور یہ کیل بھی رو رہی ہے؟ کہ یہ حسین ہے رسول کا نواسہ جو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. لیکن 2 اسماعیل پر بات مکمل کر رہا ہوں. 2 اسماعیل گزرے ہیں. ایک اسماعیل تو وہ ہیں کہ جو جناب ابراہیم کے بیٹے تھے. ایک بنی اسرائیل میں دوسرے بھی اسماعیل تھے, وہ تھا اسماعیل ابن ہتی نام تھا ان کا. وہ بھی نبی تھے. وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, فرات کے کنارے رہا کرتے تھے, ہر گھاٹ کے پر لے جاتے تھے, بکریاں پانی پیتی تھی. لیکن ایک گھاٹ ایسا تھا کہ جب وہاں پر وہ بکری لے جاتے تھے تو بکریاں پانی سے منہ ہٹا دیتی تھیں, پانی سے منہ پھیر دیتی. لاکھ انہوں نے کوشش کی کہ اس گھاٹ پر بکریاں, پیاسی بکریاں پانی پئیں, لیکن ہمیشہ بکریوں نے اپنا منہ پھیر لیا. جب گھبرا کے بارگاہ الہی میں رکھتی کے پالنے والے ہر گھاٹ کے اوپر یہ بکریاں پانی پی لیتی ہیں. لیکن یہ کون سا ایسا گھاٹ ہے, یہ کون سا ایسا دریا کی جگہ ہے کہ جہاں بکریاں اپنا منہ پھیر لیتی ہیں؟ کیا یہی وہ جگہ ہوگی جب وہاں رسول کا نواسہ بھوکا پیاسا شہید کیا؟ یہی کربلا کا میدان ہے. جب مولا علی صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ جب اس میدان میں پہنچے تو زمین پر بیٹھ گئے, گریہ فرمانا شروع کیا. اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں سے داڑھی تر ہوگی. کہا حسین کو بلاؤ,
میرے بچے کو بلاؤ. اب بابا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہی کربلا کی زمین ہوگی یا تو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ائمہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے حسین کا ماتم کرنا. ہاں بس مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ روایت رہی ہے اس مجلس کی کہ ایک تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے. پہلی محرم کو ایک تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک ایسے مظلوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایسا مظلوم تو اکیلا دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. وہ کون مظلوم ہے؟ جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل. یہ مظلوم کہ جو امام حسین کا نائب بن کر یہ کوفے میں آئے تھے. کوفے والوں نے غداری کی، کوفے والوں نے بے وفائی کی. 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ 1 لاکھ کا یزید کا لشکر چل چکا ہے، جس نے بھی حسین کا ساتھ دیا اور مسلم کی بیعت کی اس کا پورا خاندان تحت تیز کر دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. کوفے والے ڈر گئے، کوفے والے خوفزدہ ہو گئے. روایت میں ہے کہ جب نماز مغرب کی پڑھا رہے تھے نماز، تو مغرب کی نماز میں 40 لوگ موجود تھے جو نماز پیچھے پڑھ رہے تھے. لیکن جب عشاء کی نماز شروع کی تو معلوم پوری مسجد خالی ہو چکی تھی اور مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے تھے. عزاداروں، اب تنہائی کا عالم ہے. کوفے کی گلیوں میں ہمارا آقا نکلا، سب نے اپنے دروازے سے مضبوطی سے بند کر لیے تھے کہ کہیں مسلم ہمارے گھر میں نہ آ جائے. جہاں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے کوئی دروازہ کھولنے پر تیار نہیں تھا. گھومتے گھومتے پیاس کی شدت ہوئی، ایک دروازے کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے. روایت کہتی ہے کہ اس طرح سے بیٹھے کہ دونوں کونیاں زانوؤں پر تھی اور ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ لیے ہوئے تھے. دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی. مومنہ رہتی جو طوع نام کی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے. کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں. کہا کیا بات ہے؟ پیاسا ہوں، پیاسا ہوں، پانی ذرا سا پلا دیجئے. مومنہ نے پانی پلایا. اس کے بعد جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے. کہا اے مسافر جلدی سے اپنے گھر چلا جا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اگر اس کے سپاہی تمہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں گرفتار کر لیں یا اذیت تمہیں پہنچا دے. جلدی سے چلے جا. مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. پھر کہا میں کہہ رہی ہوں بار بار تم سے اے مسلم چلے جا. مسلم اٹھے، یا ابوالحسن کہتے ہوئے، یا علی کہتے ہوئے. مسلم اٹھے، محمدہ گھبرا گئی، یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ کس کا نام لے کر اٹھ رہے ہو؟ کہا میں اپنے مولا علی کا نام لے کر. اچھا مولا علی کا نام تم جانتے ہو؟ کہا میں نہ جانے کو تو کون جانے گا، میں نہ جانے کو تو کون جانے گا. اگر جب تم مولا علی کو جانتے ہو تو میرے آقا حسین کو بھی جانتے ہو. کہا ایسا جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا. تو یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل. یہ سننا تھا. مومنہ تڑپ گئی. آقا معاف کیجیے، آقا معاف کیجیے میری گستاخی کو. اتنی دیر سے آپ میری چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. آئیے جلدی سے اندر تشریف لے آئیے. جناب مسلم اندر آتے ہیں، ایک حجرے میں لے جاتی ہے، کھانا پانی کا اہتمام کر رہی ہے. اس کا بیٹا ابن زیاد کے دربار میں نوکر تھا. اس کے سپرد کیا گیا تھا کہ مسلم کو ڈھونڈ کر لاؤ، مسلم کو ڈھونڈ کر لاؤ. اس نے دیکھا کہ ہماری ماں بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے. پوچھا تم کیوں جا رہی ہو؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، کام سے جاتی. کہا نہیں کوئی ایسی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو. کہا قسم کھاؤ کہ ابن زیاد کو نہیں بتاؤ. اس ملعون نے جھوٹی قسم کھائی. کہا میرے حجرے میں مسلم ابن عقیل نے بنا لی ہے. دیکھو ابن زیاد کو خبر نہ کرنا. یہ ملعون پہنچ جاتا ہے دربار ابن زیاد میں. جس مسلم کو سب ڈھونڈ رہے وہ تو میرے ہی گھر میں ہے. 500 سواروں کا دستہ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا جاتا ہے. جناب مسلم تشریف فرما ہے. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے. چاہتے تھے کہ باہر نکلیں. مومنہ نے دامن تھاما. اے آقا گھر کے اندر رہیے، اے آقا گھر کے اندر رہیے، آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں. سننا تھا. فرمایا نہیں میں گھر کے اندر نہیں رہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے. مجھے گوارا نہیں میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو. اے
مسلم آپ کو گوارا نہیں، ایک مومنہ کی بے پردگی، لیکن یہی کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم ہوگی، بازو میں رسیاں مدی، سر پر چادر نہیں ہوگی، باہر نکلے، زبردست حملہ کیا، 500 کے دستے کو شکست ہوئی، پھر 500 کا دستہ آیا، اس کو بھی شکست ہوئی، پھر سردار لشکر نے ابن زیاد کو لکھا کہ اور فوجی بھیج دے، ابن زیاد نے کہا 1000 کا لشکر بھیج چکا ہو اور تم گرفتار کر پا رہے، ایک آدمی کو گرفتار نہیں کر پا رہے، تو اس نے کہا کہ یہ معمولی تلوار نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے۔ 500 کا دستہ آیا مگر وہ بھی گرفتار نہیں کر سکا۔ یہاں پر علماء بتاتے ہیں کہ جناب مسلم کی مظلومیت کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی تھی، کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوا، کبھی پشت سے حملہ ہوا، کبھی پہلوؤں سے حملہ ہوتا تھا، تو جناب مسلم صاحب کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا، سامنے سے بھی حملہ ہو رہا تھا، پشت سے بھی حملہ ہو رہا تھا، پہلوؤں سے بھی حملہ ہو رہا تھا، مگر ایک سمت بڑھی ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوفے کی عورتیں اپنے چھتوں پر سے آقا پر آگ برسا رہی، اوپر سے آگ پھینک رہی تھی، لیکن مسلم قابو میں نہیں آ رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، دھوکہ دے کر گرفتار کیا جائے۔ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، گڑھے کو خس و خاشاک کے ڈھانک دیا جاتا ہے، جوش شجاعت میں مسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اس گڑھے میں پیر پڑے، گڑھے میں گرے، اوپر سے نیزوں تلواروں کی بارش کی گئی، آقا زخمی ہو گیا اور شدید زخمی، گرفتار کر کے رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جیسے ہی پہنچے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ارے مسلم، امیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، تم نے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم نے پانی مانگا، بس 2-3 دن میں وقت ختم ہو گیا، جناب مسلم نے پانی مانگا، اعلان ہوا کہ مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم پیاسے مر جاؤ گے، اسی طرح سے پیاسے مر جاؤ گے۔ لیکن ایک شخص کو رحم آیا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جناب مسلم غلام جام آب لے کر جناب مسلم کے سامنے آیا، جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی، سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی، وہ خون پانی میں شامل ہوا، مسلم نے پانی پھینک دیا، پھر اس نے جام آب بھر کر دیا، پھر مسلم نے پانی پینا چاہا۔ روایت کہتی ہے کہ دندان مبارک زخمی ہو گئے تھے، وہ اس کے اندر ٹوٹ کر گر گئے، پھر پانی پھینک 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ پانی مسلم نہیں پی سکے۔ مسلم نے بے ساختہ زبان پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے بڑا اچھا ہو مسلم، تم آخری وقت پانی نہ پی سکے، اگر تم نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ تمہارا دامن تھامتی۔ اے چچا، آپ کو آخری وقت پانی مل گیا، مگر میرا بابا حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا، مگر پیاسا ذبح کر دیا گیا، اور میرا بھیا علی حسین بجائے پانی کے تیر ظلم کا نشانہ بنا۔ ادارہ بس بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر امام حسین انتظار میں ہیں کہ کوفے سے کوئی خبر آ جائے، کوفے سے کوئی خبر آ جائے، اور اس کے بعد اسی وقت جناب عباس قریب پہنچتے ہیں۔ بس آخری جملے کا وقت نہیں ہے، جناب عباس قریب پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا دن بہت گھبرا رہا ہے، طبیعت بہت گھبرا رہی ہے، پتہ نہیں میرے بھائی مسلم کے کیا عالم ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جناب مسلم کو بلندی پر لے جایا گیا تھا اور قاتل کو حکم دیا گیا تھا ارے سر کاٹ کر مسلم کا سر زمین پر پھینک دینا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب امام جناب عباس پہنچے امام حسین کی خدمت میں کہ آقا ذرا یہ دکھا دیجئے کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے، میرے بھائی میں کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے اپنی 2 انگلیاں پر کی، کہ عباس اس انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لو۔ جناب عباس نے دیکھا کہ کوفہ نظر آ رہا ہے۔ اے عباس کیا نظر آ رہا ہے؟
आका कूफा नजर आ रहा है। और गौर से देखो, अब जो देखा क्या दारुल हमारा नजर आ रहा है, क्या और गौर से देखा क्या कूफे की छत पर कोई मजलूम है जिसका सर झुका हुआ है और कातिल तलवार लिए हुए सर पर वार करने वाला है। ये तुम्हारा भाई मुस्लिम है जो शहीद होने वाला है। क्या ये आका जहाँ आपने ये मोजिज़ा दिखाया, अरे ये जान और भी दिखा दिए, अरे मुझे कूफे पहुंचवा दीजिए, मेरा भाई इतनी बुलंदी से गिरेगा तो उसके जिस्म का क्या आलम होगा। मैं पहुंच जाऊं और अपनी माँ की लाश अपनी गोद में ले। ए अब्बास, रात तुम देखो तो कि जमीन के ऊपर कौन है। अब जो देखा एक नकाबपोश बीवी हाथ फैलाए, ए मुस्लिम तुम मेरी आगोश में आना, फातिमा ज़हरा तुम्हें लेने के लिए पहुंच गई है। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन